بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد امین، اور آج کا ہمارا لیکچر جو ہوگا وہ حصہ گرامر جو کہ 10th کلاس کی ہے اس پر مشتمل ہوگا۔ اس کے علاوہ نہ صرف 10th کلاس بلکہ تمام 6 7 5 6 7 8 9 10 کلاسز جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ صرف و نحو حصہ قواعد میں گرامر کے اندر یا قواعد و انشاء کے اندر دو حصے جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ میٹرک کے اندر 10th کلاس میں یہ سوال جو ہے کثیر الانتخابی سوالات کی شکل میں آتا ہے، اور اس میں سے کل 5 سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں جو کہ کثیر الانتخابی یعنی MCQs کی شکل میں ہوتے ہیں، اور اس کا تعلق تلفظ والے حصے سے ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ صرف و نحو یا گرامر یہ ہوتا کیا ہے۔ ہر زبان کے لیے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں جن سے اس زبان کو صحیح طور سے سیکھا اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں گرامر یا قواعد کہا جاتا ہے، اور ان کے جاننے سے ہم اردو زبان کو ٹھیک ٹھیک بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ قواعد کے 2 حصے ہوتے ہیں، نمبر 1 حصہ صرف اور دوسرا حصہ نحو۔ جی، سب سے پہلے ہم حصہ صرف اور حصہ نحو یہ کیا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو پہلا حصہ ہے حصہ صرف۔ قواعد کا وہ حصہ جس میں الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، یعنی یہ لفظ واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، اسم ہے یا فعل یا حرف ہے۔ اس حصہ قواعد میں صرف کلمات اور الفاظ پر ہی موضوع پر بحث ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جاننا کہ یہ لفظ کیا ہے۔ آخر جیسے دہی ہے، دہی مذکر ہے یا مؤنث، آپ بتائیے ذرا مجھے کمنٹس کے اندر۔ ویری گڈ۔ پیاز مذکر ہے یا مؤنث؟ جی شاباش، میں آپ کا انتظار کروں گا جواب کا۔ تو اس موضوع کے اوپر بحث کرنے کو حصہ صرف کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے حصہ نحو۔ قواعد یا گرامر کا وہ حصہ جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جائے، کہ یہ حصہ جو ہے وہ ان اصول و قواعد پر بات چیت کرتا ہے، بحث کرتا ہے کہ یہ لفظ، یہ جملہ کون سا ہے، یہ کس جو ہے وہ سینٹینس سے ہے، اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، یہ مرکب ہے، مرکب اضافی ہے، مرکب عطفی ہے، یا اس حصے کا تعلق جو ہے وہ ہم اس میں جو بحث کرتے ہیں وہ حصہ نحو سے ہوتی ہے۔ یوں قواعد کے 2 حصے ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے ابھی پڑھا۔ تو اس کے پہلے حصے میں جو ہے وہ ہم آگے بات چیت کریں گے، تو وہ ہے حصہ صرف۔ جی، حصہ صرف میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جو بھی جملہ لفظ یا میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، تو کچھ الفاظ ہیں جو آپس میں جڑتے ہیں تو پھر جا کر وہ جملہ بنتا ہے۔ تو وہ الفاظ کسی نہ کسی حرف یا لفظ، حرف جب آپس میں ملتے ہیں حروف تو لفظ بنتے ہیں، تو ان میں سے جو ہے وہ ہم آپس میں جو بھی انسان، جیسے میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، تو اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے کتاب، جیسے قلم، پانی، روٹی۔ تو یہ تمام جو ہے وہ الفاظ ہیں۔ تو ہم یہی وہ الفاظ ہیں جو آپس میں آگے چل کر جڑیں گے تو وہ ایک جملے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اب اسی حصے کے اندر آگے چل کر ہم یہ چیزیں سیکھیں گے کہ روٹی، پانی، قلم، کتاب یہ مذکر ہیں، مؤنث ہیں، اور ان کو آگے جیسے ہم جوڑتے چلے جائیں گے تو ہمیں گرامر جو ہے وہ آتی چلی جائے گی، اور اپنے الفاظ کو ہم اچھے انداز میں ادا کریں گے۔ جیسے کبھی آپ چھوٹے سے تھے تو تب آپ پانی لفظ نہیں بول سکتے تھے، آپ روٹی لفظ نہیں بول سکتے تھے، اب آپ مکمل طور پر آپ صحیح لفظ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی چیز کو ہم آگے اپنی آنے والی سلائیڈ میں بھی ایکسپلین کریں گے۔
آگے چلتے ہیں. لفظ کی اقسام کتنی ہے؟ لفظ کی اقسام جو ہے وہ دو ہوتی ہیں. ایک ہے لفظ موضوع، دوسری ہے لفظ محمل. ٹھیک ہے، تو آئیے لفظ موضوع کی طرف چلتے ہیں. وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اسے لفظ موضوع کہتے ہیں. مثلا میز کھانا، میز کرسی، کھانا لیپ ٹاپ، موبائل، پنکھا، بلب، یہ وہ چیزیں ہیں، وہ الفاظ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی معنی ہے. اور میں اگر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک گلاس پانی لے کر آئیں، تو اس کے اندر پورا ایک مکمل جملہ ہے اور آپ کو تمام لفظ جو ہیں وہ موضوع ہیں جو آپ کو سمجھ بھی آ گئے ہیں. تو ایسے الفاظ جو کہ معنی رکھتے ہوں آسان لفظوں میں، ان کو ہم لفظ موضوع کہتے ہیں. ویری گڈ، آپ نے چند لفظ موضوع جو ہیں مجھے کمنٹس میں بھیجنے ہیں. آگے چلتے ہیں. لفظ محمل، وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو، یعنی کہ لفظ موضوع کا بالکل الٹ. مثلا کتاب وکاب، روٹی ووٹی، دانا وانا، پانی شانی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں عام طور پر ہم کوئی مہمان آئے تو ہم کہتے ہیں بیٹھیں جناب پانی شانی پی کر جائیں. تو یہ پانی تو ہو گیا، یہ شانی کیا ہوا؟ اوکے، تو یہ وہ الفاظ ہیں جو لفظ محمل کہلاتے ہیں. تو پہلا لفظ لفظ موضوع، دوسرا لفظ محمل. تو اسی طرح جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کچھ الفاظ معنی رکھتے ہیں، کچھ الفاظ معنی نہیں رکھتے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں یا آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے تو وہ پانی، مم، یا جو ہے وہ کوئی اور لفظ بولتے ہوں گے، تو وہ ایسا لفظ جو کہ ایگزیکٹ وہ لفظ نہیں ہے، لفظ موضوع نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، تو اس کو ہم لفظ محمل بولتے ہیں. یعنی کہ چھوٹے بچے بھی گرامر کو سمجھتے ہیں. اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. جی، لفظ موضوع کی اقسام. تو لفظ موضوع کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہے کلمہ، دوسرا ہے کلام. کلمہ اکیلے یا بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے مسجد، آیا، گھر. اب یہ الفاظ جو ہیں یہ الگ ہیں ایک دوسرے سے اور خود اپنے اندر ایک معنی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی طرح دوسری جو قسم ہے اس کی وہ ہے کلام. تو دو یا دو سے زائد بامعنی جب لفظ آپس میں مل جائیں اور ایک مجموعہ بن جائے یا مرکب بن جائے تو ہم اسے کلام کہتے ہیں. جیسے نیک لڑکا یا طاہر نیک ہے. اب اس کے اندر دو یا دو سے زائد الفاظ جب آپس میں ایک مجموعہ بن گیا یا مرکب بن گیا تو ہم کہیں گے یہ کلام ہے. تو کلمہ ایک لفظ جو کہ بامعنی بھی ہو، اور کلام زیادہ دو یا دو سے زائد الفاظ جو کہ بامعنی بھی ہوں. امید ہے کہ آپ کو کلمہ اور کلام دونوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. جی، اگلی سلائیڈ کہ اسم کی قسمیں. اسم کی دو اقسام ہوتی ہیں بیٹا، ایک ہے اسم ذات، دوسری اسم صفت. تو اسم ذات وہ اسم جو کسی وجود یا حقیقت کو ظاہر کرے، یعنی کہ ہمارے سامنے وہ چیز موجود ہو، جیسے محمود، جیسے قلم، جیسے دیوار. تو یہ وہ چیز بھی موجود ہے اور یہ اس کا اسم ہے. اسم کہتے ہیں نام کو. جیسے آپ سے پوچھا جائے اسم گرامی، آپ کا اسم، آپ کا نام کیا ہے، تو اسی طرح اس میں. اور ایک لیکچر میں نے آپ کو اس سے پہلے اپنے یوٹیوب چینل یعنی کہ محمد امین کے اوپر میں نے آپ کو سینڈ کیا ہوا ہے، وہ اس سے اگلا لیکچر تھا. تو اس میں اسم معرفہ، اسم علم کی اقسام جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، اس کو بھی ضرور دیکھیے گا. ڈسکرپشن میں وہ لنک بھی آپ کو بھیج دوں گا. آگے چلتے ہیں. اسم صفت. تو اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی کی اچھی یا بری حالت ظاہر کرے. جیسے نیک لڑکا، تو یہ اس کی اچھی حالت ہے. تیز گھوڑا، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ تیز دوڑتا ہے. یہاں نیک اور تیز
اس میں صفت ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس میں امید ہے کہ یہ بڑا آسان سا تھا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو کلمہ کی اقسام، کلمہ کی جو قسمیں ہیں وہ 3 ہیں: اسم، فعل اور حروف، جن پہ آگے پوری گرامر جو ہے وہ بیس کر رہی ہے. تو اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز یا کیفیت کا نام ہو، جیسے محمود، لاہور، اوپر دیکھیں پنکھا. امید ہے کہ آج کل پنکھے تو چل ہی رہے ہیں، اور الحمدللہ ویسی گرمی نہیں ہے جیسی پچھلے رمضان میں تھی. اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو کہ اسم کہلاتے ہیں کیونکہ ان کا نام ہے. اسی طرح کسی جگہ کے استعمال کو بھی، مثلا وہ، وہاں، یہاں، تو یہ جو ہے اس ایک طرح سے اسم کہلائیں گے. تو دوسری قسم ہے فعل، وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا ہونا معلوم ہو، جیسے آیا، جاتا تھا، لکھے گا. تو یہ فعل کی وہ جو اقسام آپ یاد کرتے ہیں، گو، وینٹ، گون، ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح سے یہاں پر اردو کے اندر فعل، کام کا کرنا ہونا جو ہے وہ آیا یا آنا سے آیا، جانا سے جاتا، لکھنا سے لکھے گا. تو یہ تینوں حالتوں میں ماضی، حال اور مستقبل، تو اس کو ہم فعل کہتے ہیں. اگلی قسم ہے حروف کی، وہ کلمہ جو اکیلا تو ہو، کچھ معنی نہ دے، لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ جب وہ مل جائے تو وہ معنی دے، ٹھیک ہے، اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے. جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا. اس میں سے اور تک 2 حروف ہیں. حروف آگے چل کر حروف کا ٹاپک آئے گا، انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا حروف کتنے ہوتے ہیں. تو اس میں سے اور تک 2 حروف ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اگر یہ الگ سے ہوں تو ان کا کوئی معنی نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ جملے کے ساتھ لگے ہیں، تو اس لیے وہ بامعنی ایک جملہ بن گیا. تو امید ہے کہ آپ کو بیٹا سمجھ آ گئی ہوگی، اور آج کا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اگلے کسی لیکچر میں ملاقات ہوگی. محمد امین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور آخر میں اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس پہ ضرور ریڈ کلر کا ویڈیو کے بالکل رائٹ سائڈ پر ایک آئیکن آ رہا ہوگا یا اس سے نیچے لکھا ہوگا، اس پر سبسکرائب پر لازمی کلک کریں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کیجیے اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا. اللہ حافظ.